بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پردے کے حوالے سے جو قرآن پاک کی آیات ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں اور ان کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ 22واں پارہ پہلا رکوع قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں اور بے پردہ نہ ہوں جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی، جیسے زمانہ اسلام سے پہلے، اسلام آنے سے پہلے عورتیں جو ہیں وہ بے پردہ رہتی تھیں، تو اس طرح جو ہے وہ بے پردگی کا مظاہرہ نہ کریں۔ تو اس کے اندر ان لوگوں کے سوال کا جواب بھی آ جاتا ہے جو یہ کہتی ہیں کہ پردہ کرنا جو ہے یہ ایک دقیانوسی سوچ ہے اور یہ ایک پرانے وقت کی بات ہے اور بے پردگی کو لوگ رواج دیتی ہیں۔ تو قرآن پاک نے ان کو یہ فرما دیا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو ہے یہ اس طرح کی بے حیائی فحاشی جو ہے وہ عام تھی۔ اسلام آیا تو اسلام جو ہے وہ جدید ہے اور اسلام نے ہی آ کر جو ہے وہ انسان کو اور عورت کو جو ہے اس کا مقام عطا فرمایا اور اس کو پردہ جو ہے وہ عطا فرمایا۔ اب اگر کوئی شخص، کوئی عورت وہ اسی طرح بے پردگی کرتی ہے تو وہ جدید اور ماڈرن عورت نہیں کہلائے گی، بلکہ ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ وہی سوچ ہے جو اسلام کے آنے سے پہلے سوچ تھی۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر ازواج مطہرات امہات المؤمنین ان کی کو جو ہے وہ حکم ارشاد کیا گیا ہے، لیکن اس کے واسطے کے ساتھ پوری امت کی ماؤں جو ہیں ان کو جب وہ حکم دیا گیا ہے، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں مومنوں کے ماؤں کے لیے یہ حکم ہے اور پردے میں رہنے کی اتنی تاکید ہے، تو دوسری عورتوں کے لیے تو اس سے زیادہ احتیاط جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ حج و عمرہ کے لیے کیوں نہیں تشریف لے جاتی؟ آپ نے فرمایا میں نے حج اور عمرہ کر چکی ہوں اور میرے رب نے مجھے گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے، یعنی وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ فرمایا، لہذا اللہ کی قسم میں گھر سے باہر نہ نکلوں گی یہاں تک کہ میرا انتقال ہو جائے۔ راوی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور کے مطابق تا زندگی اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا یہاں تک کہ آپ کا جنازہ جو ہے وہ نکلا۔ در منصور کا یہ حوالہ ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 22واں پارہ چوتھا رکوع ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، اور جب تم ان نبی کی بیویوں سے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، اس میں زیادہ ستھرائی ہے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کی۔ اب اس آیہ مبارکہ سے بھی معلوم ہوا کہ عورت کا اصل مقام جو ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے، بغیر ضرورت کے جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں آئیں گی۔ اگر ان سے کوئی چیز بھی مانگنی ہو تو وہ پردے کی حالت میں مانگی جائے گی، پردے سے پیچھے جو ہے وہ مانگی جائے گی۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن کے الفاظ یہ ہیں کہ اب اس سے جو ہے جو عورت گھر کے اندر موجود ہے اس کے بھی دل کی صفائی جو ہے وہ زیادہ ہے اور جو مانگنے والا ہے اس کے دل کی صفائی بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 22واں پارہ رکوع نمبر 5 کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے اندر ہے کہ امیرا نساء المؤمنین، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مومنوں کی عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان یغطین رؤوسہن، کہ وہ اپنے سروں کو ڈھانپ کر رکھے، وہ وجوہہن، اور اپنے چہروں کو ڈھانپ کر رکھے، بالجلابیب، اپنی چادروں کے ساتھ، الا عین واحدہ، سوائے ایک آنکھ کے۔ یعنی اس آیہ مبارکہ میں اہل اسلام کے عورتوں کو باہر نکلنے کی صورت میں
یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے سروں اور چہروں کو چادروں کے ساتھ ڈھانپ لیں اور راستہ دیکھنے کے لیے صرف ایک آنکھ کشادہ رکھیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں آج کے دور کے اندر فرنگی تعلیم حاصل کرنے کے بعد محض سیر و سیاحت کے لیے شاپنگ مالوں کے اندر چلے جانا، نمائشوں کے اندر چلے جانا، تو اس کی جو ہے وہ بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شرعی اعتبار سے اگر ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ ان کو ایکسرسائز کی ضرورت ہے اور مکمل باپردہ ہو کر وہ اس طرح کرتی ہیں، جس طرح کہ میرے سننے میں آیا کسی ملک کے اندر باپردہ جو ہے وہ صرف خواتین کے اس طرح جم ہے، تو اس کے اندر جا کر اپنی صحت کے لیے جو ایکسرسائز کرنا یا ایسے معاملات کرنا، تو اس کے اندر جو ہے وہ کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ تو چادر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر لفظ ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، تو جلابیب جو ہے یہ جلباب کی جمع ہے، اور جلباب اس بڑی چادر کو کہا جاتا ہے جو عام اوڑھنی اور دوپٹہ کے اوپر اوڑھی جاتی ہیں اور لحاف کی طرح تمام بدن کو چھپا لیتی ہیں۔ اسی طرح مدارک اور تفسیر مدہری کے اندر موجود ہے، اور یہی چادر اوڑھنے اور اس سے منہ ڈھانپنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عورتوں کو ارشاد فرمایا۔ لہذا ضروری ہے کہ اگر عورت بضرورت باہر نکلے تو اتنی بڑی چادر اوڑھے کہ جس سے پوری طرح پردہ ہوں اور سر اور چہرہ سمیت تمام بدن چھپ جائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ اس طرح نہیں کہ جو آج کے دور کے اندر ایسے جو ہے وہ پردے نکل آئے اور برقعے نکل آئے کہ شوخ کلر ہیں اور اتنے چست جو ہیں جس سے سارے جسم کی ساخت جو ہے وہ نظر آتی ہے، تو یہ پردہ کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ محض بس اپنے دل کو ہی انہوں نے تسلی دی ہوئی ہے۔ تو یہ بات ہے۔ چہرہ چھپانے کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اتنا تاکید کے ساتھ کیوں ارشاد فرمایا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی جو چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ اس کا چہرہ ہی تو ہے۔ انسان کی خلقی اور پیدائشی زینت یا دوسرے الفاظ میں انسانی حسن کا سب سے بڑا مظہر چہرہ ہے، نگاہوں کو سب سے زیادہ وہی کھینچتا ہے۔ تو اس لیے یہ حکم جو ہے وہ یہ حکم دیا گیا کہ جب سب سے بڑا دروازہ جو ہے دروازے کو جو ہے اس دروازے کو بند کیا جائے، سب سے بڑے دروازے کو جو ہے چوکھٹ کو کھلا چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ مین دروازہ جو ہے گھر کا بند کر دیا جائے۔ تو جیسے جب چہرہ جو ہے وہ ڈھکا ہوگا تو کوئی بھی جو ہے وہ زیادتی کی طرف نہیں آئے گا۔ نظر پر پابندی، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 10 ہے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ دکھائیں مگر اوپر کا اوڑھا ہوا کپڑا جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گربانوں پر ڈالے رہیں۔ تو یہاں پر بھی اب دیکھیں بد نگاہی سے بچنے کے لیے جو ہے یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ بد نگاہی سے بچے۔ جہاں پر مردوں کو جو ہے بد نگاہی سے بچنے کا حکم ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مومن مردوں کو یہ کہہ دیں کہ اپنی آنکھیں جو ہیں وہ نیچی رکھیں، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور آپ مومن عورتوں کو یہ کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہیں وہ جھکا کر رکھیں، اسی کے اندر جو ہے وہ زیادہ تقوی ہے اور زیادہ پرہیزگاری ہے۔ اسی طرح یہ آپ اس آیہ مبارکہ کے اندر الفاظ آپ پڑھ رہے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنے دوپٹے اپنے گربانوں پر ڈالیں۔ جس آیت میں عورتوں کو جس طرح قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو سروں کو ڈھانپنے کا حکم ارشاد فرمایا اور چہروں کو ڈھانپنے کا حکم ارشاد فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر باقاعدہ نص قطعی موجود ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنے دوپٹے اپنے گربانوں پر ڈالے رکھیں۔ اسی طرح جو ہے وہ گربانوں کو ڈھانپنا جو ہے وہ بھی ضروری جو ہے وہ قرار دیا گیا، یہ نہیں کہ فیشن کر لیا اور اس طرح بازاروں کے اندر ننگے منہ جو ہے وہ پھر رہی ہیں، تو نہ کوئی پتہ ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں بھی ہیں کہ نہیں،
پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس طرح یہ ہے کہ کھلے الفاظ میں یہ کہیں کہ اپنے سینوں کو ڈھانپنے کا جو ہے وہ حکم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور بڑی تاکید کے ساتھ جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو اسی طرح آواز کی پابندی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ 22واں پارہ رکوع نمبر 1، کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو بعد میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کریں، ہاں اچھی بات کہوں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہ حکم ہے عورتوں کو کہ وہ اپنی آواز کا بھی جو ہے وہ پردہ کریں، ان کی آواز کا بھی وہ پردہ ہے، ان کو جو آواز کے بھی جو ہے وہ قلنا قولا معروفا کے الفاظ ہیں، فلا تخضعن بالقول، یعنی ایسی بات نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے وہ نرم انداز کے ساتھ بات کریں، نہیں، بلکہ یہ ہے فلا تخضعن بالقول کہ اپنی بات کے اندر ہے ایک سنجیدگی، ایک متانت، ایک وقار اور ایک حکیمانہ انداز جو ہے وہ اختیار کریں گی، تاکہ جس سے سننے والے کو جتنی بات ہے اتنا ہی جواب دیا جائے اور اس کے دل کے اندر کسی قسم کی لذت خواہش جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آواز کی پابندی کا حکم ارشاد فرمایا۔ آگے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، یعنی عورتیں چلنے میں بھی احتیاط کریں اور اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ ان کا چھپا ہوا زیور معلوم ہو اور اس کی جنگار دوسروں تک پہنچے۔ آپ دیکھیں یہاں صراحت کے ساتھ یہ فرمایا گیا کہ اپنی عورتیں اپنی چال ڈال میں احتیاط کریں، ٹھیک ہے۔ جب غیر مرد کو زیور کی آواز سنانا بھی منع ہے تو خود زیور اور جن اعضاء میں زیور پہنا جاتا ہے ان کا دکھانا کس قدر ممنوع ہے۔ یعنی زیورات کی آواز کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ وہ اپنے پاؤں اس طرح زمین پر نہ ماریں کہ ان کا چھپا ہوا زیور ظاہر ہو اور اس کی جنگار جو وہ دوسروں تک پہنچے۔ تو زیور کو چھپانے کا حکم ہے، چاہے جائے کہ وہ اعضاء جن کے اوپر زیور پہنا جاتا ہے ان کو جو اس طرح کھلے چھوڑ دیے جائیں۔ شریعت مطہرہ کے اندر عورت جو ہے وہ اذان نہیں دے سکتی، عورت اقامت نہیں کہہ سکتی، امامت نہیں کر سکتی، خطابت جیسے اہم مبارک اور پاکیزہ امور ان سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے عورت کو جو ہے وہ منع کر دیا ہے۔ اسی طرح عورتوں میں آج تک کوئی نبی نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا منصب یہ ہوتا ہے کہ مجموع کے اندر جانا، تبلیغ کرنا، تقریر کرنا، خطاب کرنا، اور یہ باتیں عورتوں کے پردے کے مناسب و لائق نہیں۔ تو دیکھیں کہ عورتوں کو یہ بھی نہیں کہا گیا، نبی نہیں بنایا گیا صرف اس لیے کہ تاکہ اللہ کے نبیوں کے یہ منصب ہوتے ہیں کہ وہ جا کر تبلیغ کریں، تو یہ مردوں کے اندر جانا ان کے پردے کی حفاظت کے لیے کہا گیا کہ پردے کی حفاظت رہے۔ تو آج کل کے اندر جو ہے نائٹ کلب کے اندر جانا، مخلوط مجموع کے اندر چلے جانا، مردانہ مجالس کے اندر بیٹھ جانا اور بے پردگی جو ہے اختیار کرنا، ریڈیوز لاؤڈ سپیکروں کے اوپر تقریریں کرنا اور پھر بڑے دھڑلے کے ساتھ ٹی وی ٹاک شو کے اوپر آ جانا۔ جب بھی پردے کی بات آتی ہے تو لبرل جتنا طبقہ ہوتا ہے ان کو بڑی تکلیف اس سے ہوتی ہے۔ تو یہ جو بات ہے، چلو یہ تو بات عمران خان نے ٹھیک کہی کہ ہمارے ہاں اگر عورتیں جو ہیں اپنے لباس کے اوپر توجہ نہیں دیں گی، اگر لباس اوپن پہنے گی تو ظاہر بات ہے مرد جو ہے ان کی طرح ان کو اٹریکشن ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ ایک فطرتی بات ہے۔ یہ بات ہم کہتے ہیں کہ واقعی اس بات کے اوپر وہ بندہ قائم بھی رہے تو وہ بہتر ہے۔ تو میں نے آپ کو جو ہے وہ قرآن پاک کے حوالے سے جو آیات تھیں مختصر طور پر وہ میں نے آپ کو بیان کی ہیں کہ کس طرح عورت جب وہ سر کو ڈھانپے گی، چہرے کو ڈھانپے گی، کس طرح جو اس کی آواز کا پردہ ہے، کس طرح اپنے سینے کو ڈھانپ کے رکھے گی، کس طرح وہ اپنے زیورات کو ڈھانپ کر رکھے گی، کس طرح جو ہے وہ اپنی عزت کی جو ہے حفاظت کرے گی۔ اگر یہ چند ایک آیات ہم اپنی بچیوں کو ترجمے کے ساتھ یاد کرا دیں اور اس پر عمل تھوڑی دیر کرا دیں تو یقیناً ہماری بچیوں کی عزتیں محفوظ رہیں گی۔ اب اس کے بعد جو ہے اب 14 منٹ ہو چکے ہیں، اب اس کے بعد اگلا جو میں سبق پڑھاؤں گا تیسرا، اس کے اندر میں یہ بتاؤں گا کہ پردہ احادیث کی نظر میں، احادیث پاک کے اندر صحابیات نے کیسے پردہ کیا، وہ ساری باتیں میں بتاؤں گا۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔